اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ اس صفحے پر سورہ بلد اور پھر سورہ شمس کی 5 آیتیں موجود ہیں، مگر سورہ شمس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے اور سورہ بلد کے اوپر آج مکمل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ سورہ بلد قرآن مجید کا سورہ نمبر 90 ہے، 90th چیپٹر۔ اس کی 20 آیتیں ہیں، 20، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ بلد کہنے کی وجہ لفظ بلد کا استعمال ہے جو پہلی آیت میں بسم اللہ کے بعد نظر آتا ہے۔ بلد کا مطلب ہے شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں، پھر جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ایک تھوڑا سا پاز آئے گا کہ جس کے ذریعے سے نفی مقصود ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، جبکہ آپ اے حبیب اسی شہر کے اندر مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو محنت مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ان لوگوں کا کانسیپٹ تھا اور بہت سے افراد کا آج بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا کے اندر پروردگار عالم نے گویا عیش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو مشکلات آ جاتی ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے، جو زحمتیں آ جاتی ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا تھا اما الانسان اذا مبتلاه ربہ، کہ جب انسان کو خدا آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور ان کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تو بھی آزمائش ہے، اور نعمتوں کے اندر اگر تنگی آ جاتی ہے رزق میں وہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے پھر گویا اس غلط کانسیپٹ کو ہٹ کیا ہے اور اس کو کریکٹ کیا ہے کہ یہ مت سمجھو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو لا، غلط سمجھ رہے ہو۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر سے مراد ہے مکہ۔ وانت حل بہذا البلد، ویسے تو یہ شہر محترم ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یادگار ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی خود خانہ کعبہ کا ہونا، مقام ابراہیم کا ہونا، صفا اور مروہ کا ہونا، اور بہت ساری چیزیں جو یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے حبیب چونکہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں، آپ کا یہاں پر ہونا یہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ ہم اس شہر کی قسم کھائیں۔ یہاں سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شہر اگر پیغمبر اکرم سے منسوب ہو گیا تو وہ شہر محترم ہو گیا،
تو جو اچھی نسبتوں کے ساتھ پیغمبر اکرم سے منسوب ہوتا چلا جائے گا اس کا احترام پروردگار عالم کی نظر میں ہوگا۔ صراحت کے ساتھ پروردگار گویا علت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اس شہر کی ہم قسم کیوں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اے حبیب آپ اس کے اندر مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ اس سے کون مراد ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹا، ایک مراد یہ بھی دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، اس میں یہ بھی بہت قابل توجہ ہے کہ باپ سے مراد خود امیر المومنین ہوں اور پھر ان کی اولاد ہوں۔ اور ایک ذوق یہ بھی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو گویا پروردگار عالم نے والد کے ذریعے سے مراد لیا اور وما ولد کے ذریعے سے خود مولا کائنات کو مراد لیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جناب ابو طالب کا کنٹریبیوشن ہے، خود امیر المومنین کا کنٹریبیوشن ہے، اور جو ان کی اولاد کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو قطعاً ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ مکی زندگی میں خاص طور پہ جناب ابو طالب علیہ السلام، اور پھر مدنی زندگی کے اندر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا وہی کنٹریبیوشن، وہ ایک کنٹینیوشن ہے اس لیگیسی کا کہ جو جناب ابو طالب کے ذریعے سے مولا کائنات کو حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ مطلب پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس امکان کے ساتھ کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو، اور پھر پروردگار عالم کی یہ جو مراد ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تم لوگوں کا یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ میں اس مقدس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس مقدس شہر کے اندر بھی ایسی مثالیں بہت ساری ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے پسندیدہ بندے ہیں ان کو بھی مشقتوں کا اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں سب سے نمایاں نام تو خود پیغمبر اکرم کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جو زحمتیں اور جو مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان کو دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تم اس دنیا کے اندر عیش اور عیاشی کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ووالد وما ولد، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو لہٰذا کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خواہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال زندگی کو پروردگار عالم نے اسی طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ مختلف آزمائشیں، مختلف زحمتیں آتی رہتی ہیں، اور اسی میں انسان کے جوہر جو ہیں وہ کھلتے ہیں، اس کے اندر ایک نکھار آتا ہے۔ تو اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ کیا اس نے یہ گمان کیا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا؟ یعنی اب اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو مال و دولت کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی ہے، تو پھر وہ اسی کو انجوائے کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے امتحان سے اور ہر طرح کی زحمت سے آزاد سمجھ رہا ہے، جبکہ مال اور دولت کے ساتھ پروردگار عالم نے خاص امتحان لیا ہے، اور اس حوالے سے کبد اور اس حوالے سے جو زحمت اور مشقت ہے وہ ڈیو ہے، مگر وہ پین لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بعد میں اس کو پچھتانا پڑے گا۔ ابھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ اب یہ بہت سے مالدار افراد ہوتے ہیں، ان کا یہ انداز ہوتا ہے فضول خرچی کرنی ہے، اولاد کی شادی کے اندر پیسہ اڑا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد فخر کے ذریعے سے، غرور کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے، خواہ بہت بڑے محل نما گھر بنانے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا ہے، ان کی طرف سے غافل رہنا ہے۔ ایحسبو، کیا اس نے یہ گمان کیا ہے، ان لم یرہ احد، کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی وہ کسی کی نظر میں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ کیا اس نے یہ گمان کیا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، کہ وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ مال خرچ کیا، اور پھر دوسرا جملہ یہ والا پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے متوجہ کیا کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے، اس شخص نے یہ سمجھا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، یعنی پروردگار عالم کا بس بھی اس کے اوپر چلتا ہے، اور پروردگار عالم دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، مگر یہ ہے کہ مہلت کا اگر پیریڈ اسی دوران اس نے اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کیا تو بعد میں اس کو پچھتانا پڑے گا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں قرار نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور زبان دی ہے اور دو ہونٹ دی ہیں۔ تو آنکھوں کے ذریعے سے مقصد یہی تھا کہ وہ مشاہدہ کرے اور اپنے خالق تک پہنچے، یہ تو نہ ہو کہ آنکھوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کا کفران کرے۔ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی وہاں پر اس کو استعمال ہونا چاہیے تھا کہ ان مناظر کو دیکھے، اور پھر اس کے بعد وہ سانے کی صنعت گری کو دیکھ رہا ہے تو سانے تک پہنچے، جب وہ پروردگار عالم کی مصوری کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس مصور تک پہنچے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اسے زبان دی اور دو ہونٹ دیے بولنے کے لیے۔
مگر یہ بدبختی اس کی کہ یہ حق کا اقرار جو اس زبان سے ہونا چاہیے وہ نہیں کرتا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کی ہدایت بھی کر دی نجدین کی، یعنی دو راستوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ نجدین سے مراد ہے نجد الخیر و نجد الشر، کہ ایک ہے خیر کا راستہ اور ایک ہے شر کا راستہ۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے نجدین کی ہدایت کر دی ہے اسے، یعنی ہم نے خیر کی ہدایت بھی کر دی ہے اور شر کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ راستہ خیر کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ شر کی طرف جاتا ہے۔ فلق تحمل عقبہ، مگر اس نے وہ جو عقبہ ہے اس کی طرف جانا پسند نہیں کیا۔ اب یہ عقبہ سے کیا مراد ہے؟ گھاٹی بھی اس کو کہا گیا ہے، جو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ہے اسے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور ایک راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس کو زحمت ہوگی اگینسٹ دا گریویٹیشنل فورس، جب وہ اوپر کی طرف جا رہا ہوگا تو زحمت ہوگی، اسے بہرحال اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا، سنبھل کے قدم رکھنا پڑے گا، سانس بھی اس کا پھولے گا، یہ زحمت اس کو ہوگی۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس اپنے جو چیزیں ہیں ان کو ڈھیلا کر دے اور نیچے کی طرف چلا جائے، تو نیچے جانے میں تو کوئی زحمت نہیں ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر وہ پستی میں چلا جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نجدین کا راستہ دکھا دیا، مگر اب یہ جو مشقت سے گھبرانے والا اور جو زحمتوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے والا ہے تو یہ اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اس اوپر جانے کے نتیجے میں تھوڑی زحمت ہے، مگر آگے جا کر اسے رفعت بلندی ملنے والی ہے۔ فلق تحمل عقبہ، تو اس نے کٹھن گھاٹی میں اوپر کی طرف جانا قبول نہیں کیا۔ وما ادراک مل عقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ عقبہ کیا ہے؟ یعنی اس عقبہ کو اب ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس عقبہ سے کیا مراد ہے۔ ایک فک و رقبہ، کسی غلام کی گردن کو آزاد کروانا، اس کو چھڑوانا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے قرضے کی بھی بات کی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مثلا ایک شخص ہے، وہ رسمی جو غلامی یا سلیوری ہوتی تھی یا کنیزی ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن نہیں، اس کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے قرضے کی بھی بات کی ہے کہ کسی کی گردن کو چھڑوانا، یعنی اگر قرضے کی وجہ سے اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو اس سے اس کو آزاد کروانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن، یتیمن ذا مقربہ، ایک ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے رشتہ داروں کے اندر، او مسکینن ذا متربہ، اور یا پھر خاک آلود جو مسکین ہے، جو بیچارہ غریب ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے اعمال پر گفتگو کی ہے، ایمان کو بطور شرط آگے بیان کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پروردگار عالم نے پہلے دو اہم اعمال کو بیان کیا، اور دونوں کا تعلق یہاں پر حق الناس سے ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس میں زحمت تو ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کام کرو تاکہ تمہیں جنت حاصل ہو سکے، تمہیں نجات مل سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرواؤ، اور یا پھر کسی کو کھانا کھلاؤ۔ جب بھوک کا دن ہے، جب وہ بھوک کو فیس کر رہا ہے، اس میں بھی ترجیحاً دو افراد کا اور دو کیٹیگریز کا تذکرہ کیا گیا۔ یتیمن، جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، دادا کا سایہ نہیں ہے۔ ذا مقربہ، اس میں بھی یہ دیکھو کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ چراغ تلے اندھیرا نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ او مسکینن ذا متربہ، کہ مسکین ہو اور خاکسار ہو، یعنی بیچارہ بالکل خاک میں اٹا ہوا ہے، بالکل ڈسٹ میں اٹا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کا ایک فرمان بھی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ خدا جانتا تھا کہ ہر شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اس نے عام لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی۔ یعنی کیا مطلب کہ کسی خاکسار اور یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلا کر بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ یہ شرط بھی یاد رکھنا پھر ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا، یعنی وہ اعمال، ان کی قبولیت اور ان کے اوپر ثواب کا ملنا یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے ایمان بھی قبول کیا ہو۔ جب خدا سے ثواب چاہیے تو خدا کو مانو تو صحیح، خدا نے جن کو منوایا ہے ان کو تو مانو۔ جب ثواب چاہیے تو اس قیامت کے دن کو تو مانو کہ جہاں پر تمہیں ثواب ملنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ایک دوسرے کو یہ صبر کی وصیت بھی کریں، تاکید بھی کریں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم و کرم کی بھی نصیحت کریں، یعنی پھر اس سلسلے کو پھیلائیں
اگر تمہیں ایک چیز کا شعور حاصل ہو چکا ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دو، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو، رحم و کرم کی تاکید کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ ہم جانتے ہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے دائیں ہاتھ والے یعنی کامیاب افراد۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کر دیا، یعنی ان کے سامنے نشانیاں آئیں مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے یعنی لیفٹ سائڈ پر جو ہوں گے۔ اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہیں منحوس افراد، کہ جنہوں نے برکتوں کو حاصل نہیں کیا تو آج یہ منحوس ہی منحوس ہیں، نحوست ان کے چہروں سے آیا ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان کے اوپر آگ کا حلقہ ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، یعنی ان کے اوپر آگ کو اس طرح سے مسلط کر دیا گیا ہے کہ اب اس سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیت نمبر 20 کے جس کے اوپر یہ سورہ بلد مکمل ہوا۔ سورہ شمس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔